تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات ان پر فرمائے، من و سلوہ کھانے کے لیے عطا فرمایا، بادلوں کا سایہ کیا، پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے 70 افراد کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ اسی طریقے سے مختلف انعامات ہوئے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تدبیر ان کو بتائی تھی، جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، جب انہوں نے اس کام کو انجام دیا تو اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جنہیں دیکھ کر کے ان کا دل نرم ہونا چاہیے تھا، اللہ پر ایمان اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بجائے نرمی کے ان کے دل اور زیادہ سخت ہوتے چلے گئے، جس کو اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ ان تمام واقعات کے باوجود ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر۔ بلکہ اللہ رب العزت نے پتھروں کی بھی خوبیاں اور صفات بیان فرمائی کہ بھائی پتھروں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی بلکہ ایک طریقے سے ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم پتھروں سے تو جو فائدے وابستہ ہیں وہ اپنے فائدے کو برقرار رکھتے ہیں۔ مثلا بعض پتھروں سے چشمے اور نہریں جاری ہیں، چنانچہ آج بھی جاری ہیں۔ اسی طریقے سے بعض پتھر ایسے ہیں ان سے کچھ کم پانی نکلتا ہے لیکن بہرحال ان سے بھی نکل رہا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر، خوف اور خشیت سے لڑھک جاتے ہیں، تو ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ خیر کی کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اب آج جو آیت نمبر 74 یہاں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ تسلی کیا ہے؟ تسلی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج ایک قبیلہ تھا۔ اوس اور خزرج یہ اسی طرح مشرک تھے جیسے مکے کے لوگ مشرک تھے، بت پرست، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ۔ ان کے آس پاس میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، خیبر کے اندر یہودیوں کی ایک اچھی خاصی آبادی تھی۔
تو ان کے ان سے کچھ مراسم دوستانہ تعلقات تھے، آنا جانا اسلام سے پہلے۔ جب یہ وہاں جاتے تھے تو یہودیوں کی جو علماء کی جماعت تھی ان سے یہ لوگ سنتے تھے کہ ان قریب ایک آخری پیغمبر جن کا نام محمد ہوگا وہ پیدا ہونے والے ہیں، ان کی آسمانی کتاب تورات میں ان کی تمام صفات لکھی تھی، ایسا ان کا قد ہوگا، یہ ان کی علامت ہوگی، اور اس طریقے سے وہ ہجرت کر کے فلاں جگہ پر آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لا کر کے اپنی حکومت قائم کریں گے، اور جن لوگوں نے ہمیں ستایا ہے اس سے خوب بدلہ لیں گے۔ اس طرح کی باتیں لوگ سنتے تھے۔ کون؟ اوس اور خزرج۔ اب ان پڑھ لوگ تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اہل علم تھے، وحی کو بھی جانتے تھے، اللہ کو بھی جانتے تھے، نبیوں کو بھی جانتے تھے، چونکہ نبی ان کے اندر پیدا ہوئے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ، نبی علیہ السلام کی پیدائش مکے کے اندر ہو چکی، یہ حج کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے جاتے تھے، تو مکے سے بھی کچھ لوگ گئے۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، جہاں بھی حاجی ٹھہرتے تھے باہر سے آ کر کے ان کو جا کر کے اسلام سکھاتے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی، ایمان کی اور قرآن کی بات کی، تو اوس اور خزرج کے جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے اس زمانے میں، انہوں نے سوچا کہ بھئی لگتا ہے یہ تو یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر وہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے اسلام میں سبقت کر جائے، اس لیے تم اسلام میں سبقت کرو، اور یہ ایمان لے آئے 4-5 جن، یہاں تک کہ آئندہ سال پھر اور زیادہ تعداد میں آئے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، یہ ایمان لے کر کے جب مدینہ واپس گئے تو ایمان کی شمع جگہ جگہ پر روشن ہونے شروع ہوئی، اور ان اوس اور خزرج کو امید یہ تھی کہ یہ تو نبی کو ایسا جانتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں جانتا، ہم تو انہی کے کہنے کی وجہ سے ایمان لائے ہیں۔ تو اب انہیں امید یہ تھی کہ جیسے ہی وہ نبی یہاں پر آئیں گے فوراً یہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ امید تو ہو جاتی ہے، بھائی یہ تو ان کی صفات کو بھی جانتے ہیں، علامتوں کو جانتے ہیں، اور ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انہی سے سن کر کے ایمان لائے ہیں، تو ایک امید ان کو وابستہ ہو گئی مسلمانوں کو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انصار نے یعنی اوس اور خزرج نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، یہ لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہجرت کر کے آپ جب مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے بجائے نبی پر ایمان لانے کے الٹے اس کے اندر حجتیں اور بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کس طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے؟ 3 جماعتیں ان کی ہو گئی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو ان کے مشائخ، علماء اور بڑے تھے، اور دوسری جماعت وہ تھی جو اس سے نیچے درجے کے تھے، جو ان میں گھلتے ملتے تھے، کبھی ان کے پاس آ جاتے تھے اوس خزرج کے اور کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے، لیکن یہاں سے جب جاتے تھے اپنے بڑوں کے پاس تو وہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم کہیں سچے مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ یہ کہتے تھے نہیں ہم ایمان نہیں، بلکہ ہم تو ویسے ہی ان کی دلجوئی کے لیے کہہ دیتے ہیں، ہمارے ان سے تعلقات ہیں۔ تو ان کے علماء اور مشائخ ان کو سمجھاتے تھے۔ اچھا کبھی کبھی وہ جو ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے 2-4 باتیں بتا دیتے تھے، دیکھو بھائی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، ہماری دوستی ہے، لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ باقی یہ سچے نبی ہیں، اتنی بات بھی کہہ دیتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا، جو ان کے مشائخ تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا بدبختو کیا تم اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارتے ہو؟ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ ان کو تو پتہ تھا، سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یعنی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ایسا مت کیا کرو، تم جا کر کے بتا دیتے ہو ہماری تورات میں ان کا ذکر ہے، ان کا نام ہے، ان کی صفات ہے، سچے نبی ہیں، تو اس سے تو تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نہ بھی بتائیں تو اللہ کو تو جب بھی سب کچھ پتا ہے، تب بھی مقدمہ ڈلے گا، تبھی کون سی جان بچ جائے گی، لیکن اپنے گمان میں ان کو ڈانٹتے تھے۔
تو 2 جماعتیں ہو گئی. ایک تیسری جماعت ان میں سے ایسی تھی جو بالکل امی ان پڑھ، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، عوام کل انعام. اس تیسری جماعت کا بھی آگے ذکر ہے یہیں پر. ان کے دلوں کے اندر بس یہ خواہش اٹھا رکھی تھی کہ تم اپنے علماء سے ٹچ میں رہو، بس تمہاری نجات کے لیے تو ان کے پاس آمد و رفت ہی کافی ہے. ان کو بتا رکھا تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہمارا جہنم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ہم نے 4 ہزار پیغمبر ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو خالص امیدوں کے سہارے جی رہی ہے. یعنی یہ وہ عوام تھے کہ جن کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو آج کی ان آیات میں انہی تینوں جماعتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والو کیا تم اس بات کی توقع اور امید رکھتے ہو ان بنی اسرائیل سے ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر اور تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں. اصل میں اوس اور خزرج کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو مایوسی ہوتی تھی کہ یار یہ تو ہمیں خود سمجھاتے تھے اور آج دیکھو خود ماننے کو تیار نہیں، تو مایوسی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے سے تم سمجھتے ہو ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے. کیا تم اس کی توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ درا حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، درا حالانکہ بنی اسرائیل میں ایک ایسی جماعت ہے، ان کے علماء، ان کے مشائخ کی، ان کے بڑوں کی، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام یعنی تورات پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس میں تحریف کرتے ہیں جاننے بوجھنے کے باوجود. تحریف کے کیا معنی ہے؟ تحریف کہتے ہیں بدل دینا. کبھی تو الفاظ کو ہی بدل دیتے ہیں اور کبھی مفہوم کو بدل دیتے ہیں. کس طریقے سے تحریف کی انہوں نے تحریف یہ کی کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو فضائل تھے کہ قربانی اسماعیل علیہ السلام نے دی، اس کو کہتے تھے کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام نے دی. اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے جو فضائل تھے اس کو وہاں سے ختم کر کے بیت المقدس کے اندر اس کو فٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ مکے سے کاٹ کر کے بیت المقدس کے ساتھ جوڑ دیا کہ بس یہیں پر رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے یہیں پر کیا ہے. تو اس طرح سے وہ تحریف کر کے گویا کہ دین کو خلط ملط کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وہ تحریف کرتے ہیں کبھی معنی کے اندر، جیسے ابن کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں اور ابن کے معنی بیٹے کے بھی آتے ہیں. تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا غلام یعنی اللہ کے نبی امتی، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو اس طرح معنوی تحریف بھی کرتے تھے. اور اس سے پہلے آپ سنی چکے ہیں حدتن کو حنتتن کہہ دیا، تو یہ تو عام دستور تھا. تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ ان کا حال تو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ یہ رہا ہے، ان کی نہیں مانی انہوں نے، تمہاری تو کم مانیں گے. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ دوسری جماعت کا ذکر ہے جو ان علماء اور مشائخ سے نیچے کا طبقہ تھا. ان کا حال یہ تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے، دوستی تھی، آنا جانا تھا، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. اور کبھی کبھی 2-4 باتیں سچ بھی بتا دیتے تھے کہ واقعی یار دیکھو تم صحیح ہو، آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانو. لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب ان میں سے بعض اپنے بعض یعنی انہی مشائخ کے پاس جاتے ہیں، قالوا تو ان کے مشائخ اپنے نیچے والے عوام سے کہتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان سے کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر کے بیان کرتے ہو جو تمہاری مذہبی کتابوں کے اندر ہیں؟ ایسا مت کرو، اگر ایسا کرو گے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تو وہ کل تمہارے پروردگار کے یہاں تمہارے خلاف حجت اور دلیل پکڑ لیں گے۔ یعنی ان کو کہتے تھے کہ سائلنٹ رہو، اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بھی مت بتاؤ، اگر تم بتاؤ گے تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر کے خود دلیل دے رہے ہو۔ جب تم خود کہو گے کہ ہاں ہماری کتابوں میں محمد کا ذکر ہے، ان کے اصحاب کا ذکر ہے، ان کی صفات ہیں، تعریف ہے، تو کل کو تمہارے رب کے یہاں یہ کہیں گے کہ تو جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس لیے وہ بڑے ان چھوٹوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اٹھتے بیٹھتے بھی ہو تو سائلنٹ رہا کرو، وہاں پر جا کر کے کچھ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت بتایا کرو کہ ہماری کتابوں میں ان کے حال احوال لکھے ہوئے ہیں۔ افلا تعقلون، ڈانٹ رہے ان کو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتنا بھی پتہ نہیں کہ تم اپنے خلاف خود ثبوت اکٹھا کرا رہے ہو ان کو۔ اب اللہ رب العزت دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اولا یعلمون، بے وقوف آدمی، ان کو یہ پتہ نہیں، خبردار کیا اس بات کو نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو چھپی اور ڈھکی ہر چیز کو جانتا ہے، تم نہ بتاؤ تو کون سا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ تو خود پوچھ لے گا قیامت کے دن کہ تم جانتے تھے کیوں نہیں ایمان لائے؟ نہ بھی بتاؤ تب بھی تو پوچھ سکتا ہے اللہ۔ تو فرمایا اولا یعلمون، خبردار کیا انہیں اتنی عقل نہیں کہ اللہ رب العزت یعلم، جانتا ہے، ما، ان تمام چیزوں کو، یسرون، جن کو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب دو جماعتوں کا ذکر آ چکا، تیسری ایک جماعت اہل کتاب کی، یہود کی، وہ تھی بالکل امی، ان پڑھ، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے مشائخ نے ان سے کہا تھا کہ بس تمہیں اتنا کافی ہے کہ تم نذران تحائف ہمارے پاس لاتے رہو، ہم سے وابستہ رہو، اور بس تمہارا بیڑا پار۔ تو ان کو بیچاروں کو ایسی امیدیں وابستہ تھی ان کے دلوں کے اندر، خوش فہم، جس کو کہتے ہیں کہ خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے امی، ان پڑھ، امی اس کو کہتے جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، لا یعلمون الکتاب، انہیں کتاب کا کچھ علم نہیں۔ جیسے مسلمانوں میں بھی ایک جماعت ایسی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ حدیث، نہ دین، کچھ نہیں، بیچارے امی ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہر قوم کے اندر ایسی جماعت ہوتی ہے، ایسے ہی اہل کتاب بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ علماء مشائخ تھے، کچھ وہ تھے جو موٹی موٹی دین کی باتیں جانتے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کو فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے امی ہے، لا یعلمون الکتاب، انہیں تورات کا کچھ بھی علم نہیں، الا امانیہ، بجز امانی کہتے ہیں امیدوں کے، بس امیدیں ہیں ان کے دلوں کے اندر، اور امیدیں کیا ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف خیالی، جیسے پلاؤ بولتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے محض امیدوں اور اٹکلوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ ان کی امیدیں کیا تھی؟ ان کی امیدیں یہ تھی آگے چل کر کے آئے گا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد، خاص مقرب ہیں، بس ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب دھوکہ ہے، بکواس ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اصول ضابطہ یہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس کی اولاد ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے، اور تمہارے باپ داداؤں کی قربانیاں کیا ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ کہے گا وہ جماعت تھی گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ تو سیدھا اصول ضابطہ یہ ہے۔ تو یہ کل کے سبق کے اندر آئے گا،
اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جو کوئی غلط کام کرے گا فاولئک اصحاب النار، اور جو اچھے اعمال کرے گا فاولئک اصحاب الجنہ، دو ہی گروہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعوے ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہمیں فلاں کتاب ملی، یہ ان نعرے اور دعووں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔